اسلام ادب والا دین ہے، یہ آداب سکھاتا ہے، احترام والا دین ہے۔ یہ کہتا ہے کہ تو ادب میں رہے گا تو بڑا پیارا لگے گا، تو حسین و جمیل رہے گا۔ معاشرے میں زیادہ پاورفل وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں زیادہ لمبی ہیں۔ آج کل بے ادبی عام ہو گئی ہے، اپنے آپ کو ان لوگوں نے بڑا پاورفل سمجھنا شروع کر لیا۔ جو عزتیں زیادہ اتارتے ہیں لوگ ان سے زیادہ ڈرتے ہیں، بلکہ بدتمیزوں کی ایک اچھی ٹیم تیار کر لی جائے تو انسان بہت بڑا اونچا عہدہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ رواج اچھا نہیں، معاذ اللہ تعالیٰ۔ یہ خوبصورت لوگوں کا طریقہ نہیں، یہ حسین معاشروں کا یہ انداز نہیں ہے، یہ انداز درست نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار یعنی قومی سطح کے لوگ جو دنیا کے اندر کسی ملک کی نمائندگی کریں، قومی سطح کے لوگ، وہی اگر ایک پریس کانفرنس اور گھنٹے کے بعد دوسری پریس کانفرنس، فلانے نے کیا وار تو دوسرے نے دیا جواب، تو یہ انداز مہذب قوموں کا نہیں ہوتا، اس سے امیج خراب ہوتا ہے۔ یہی انداز اب ہمارے گھروں میں چلتا ہے۔ دین کے اندر اس کی داڑھی سفید ہو گئی، اس کے ساتھ ادب والا معاملہ کریں، اس شخص کا اکرام کریں، اس کو عزت دیں۔ یہ چیز سنوارتی ہے مسلمانوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ خود نہ چاہت پیدا کرو کہ لوگ میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں، چاہت نہ پیدا کرو۔ فرمایا جس کی یہ چاہت بن جائے کہ لوگ میرے لیے اٹھیں، میرا استقبال کریں، وہ تو جہنمی ہے۔ چاہت نہ پیدا کرو، یہ اس کو کہا جو بڑا ہے۔ یہ چیزیں عروج پکڑتی جا رہی ہیں، بزرگ تکلیف میں ہیں۔ کسی کی ایک بات پر جب تک سامنے والا 11 باتیں نہیں کرتا اتنی دیر تک اس کی روح کو، اس کے دل کو تسلی نہیں ہوتی، بڑے درد میں ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، ایک بزرگ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ دعا کریں میرے بیٹوں کو اللہ نرمی عطا کر دے۔ بزرگوں جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی ایسی بات ہے تو نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا، ہمارے رشتہ دار بھی اور اہل علاقہ سارے یہی سمجھتے ہیں، پر میں تکلیف میں ہوں، میری بیوی تکلیف میں۔ وہ بولتے نہیں ٹھیک، ان کا لب و لہجہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ یہ اتنی زیادہ پردہ پوشی کس بات کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ڈرتا ہوں، اگر میں بات کرتا ہوں تو لوگ مجھ پہ شک کرتے ہیں، کہتے ہیں تو نے رزق نہیں صحیح کھلایا۔ اگر لوگوں کے سامنے ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے تربیت نہیں صحیح کی۔ کپڑا اٹھاؤں گا تو میرا اپنا بدن برہنہ ہو جائے، تو میں درد میں رہتا ہوں۔ یار وہ کتنی تکلیف میں ہے باپ جو اپنے سگے بیٹے سے بات نہیں کرتا کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا، یعنی ڈرتا ہے، سہما ہوا رہتا ہے، کیا جواب دے گا میری بات کا۔ ان لفظوں کی تکلیف محسوس کریں کہ اماں کہتی ہے کہ بھئی میں نہیں اس سے بات کرتی، مجھ سے نہیں سہے جاتے، کوئی اور بات کرے، یعنی جس کی ماں بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرے، اس لیے کہ وہ بڑے سخت جملے کہتا ہے۔ جس کا والد بھی اس سے بات کرتے ہوئے سہم جائے اور وہ بندہ کہے کہ میں نے تو MBA کیا ہوا ہے۔ جس کے استاد بھی اسے کام بتاتے ہوئے ڈرے، نہیں کرے گا کہ نہیں، کہ بدتمیز ہے، جس کے حوالے سے لوگ خاموش ہو جائیں کہ بس مطلب کیا ضرورت ہے، جب اس پہ بات بوجھ بنے گی تو اس شخص کو پھر سوچنا چاہیے نا کہ وہ زندگی کس لیے گزار رہا، اس کا پھر انداز کیا ہے۔ بزرگ جن کی وجہ سے تکلیف میں ہوں، آزمائش میں ہوں، درد میں ہوں، اور یار جو آدمی نیک ہو رب فرماتا ہے اس کا تو میں حیا کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے اس کی تو میں قدر کرتا ہوں، میں اس کی۔ دیکھیں نا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا شخص قبر میں جاتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، تو رب کریم فرماتا ہے فرشتوں اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے، یہ سفید بال لے کے آ گیا۔ تو جس کی اللہ حیا کرے اس کی میں نہ کروں، اس کی نوجوان نہ کرے، اس کا سیاح، جس کی اللہ حیا کرے اس کی ہم حیا ہی نہ کریں۔ ہمارا لب و لہجہ خطرناک اور خوفناک حد تک چلا جائے، ہمیں ڈھب اور سلیقہ ہی نہ ہو، ہم کہیں او گرم خون ہے جی ذرا احتیاط سے بات کرنا، کیا مانا ہوا اس بات کا؟ گرم خون اور ہوتا ہے اور بے ادبی والا خون اور ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ باپ کے سامنے بھی اب یہ اس کا ابا بھی سوچ کے بات کرے، اس کے ساتھ اماں بھی سوچ کے بات کرے، اس کا استاد بھی سوچ کے بات کرے گا۔ اسلام ادب والا دین ہے، احترام والا دین ہے، یہ آداب سکھاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ تو ادب میں رہے گا تو بڑا پیارا لگے گا، تو حسین و جمیل رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ خود نہ چاہت پیدا کرو کہ لوگ میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں، چاہت نہ پیدا کرو۔ فرمایا جس کی یہ چاہت بن جائے کہ لوگ میرے لیے اٹھیں، میرا استقبال کریں، وہ تو جہنمی ہے۔ چاہت نہ پیدا کرو، یہ اس کو کہا جو بڑا ہے، یہ اس کا سٹیٹس ہے۔ کئی دفعہ بوڑھوں کا بھی خیال ہوتا ہے نا کہ اب فلانے نے مجھے جگہ ہی نہیں دی، تو وہ نہ یہ ماحول بنائے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ وہ نہ یہ ذوق پیدا کرے یا میرے لیے جو ہے وہ ہمیشہ اعزاز میں لوگ رہیں، نہیں کوئی ادب کرتا تو اللہ جانے اور وہ جانے، یہ بھیک نہ مانگے، یہ روب ڈال کے ادب نہ حاصل کرے، وہ تو جہنمی ہے جو یہ کہے۔ لیکن نوجوانوں کی جو تربیت ہے آج وہ عنوان ہے، اس پر بات کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
تو ان کے قبیلے کے کچھ نوجوان بھی وہاں بیٹھے تھے.